الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ کی ذات پاک، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک، سب کو روزی دینے والا، نظام زندگی کو چلانے والا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بات مانو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو۔ اس حکم کے دو جز ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حبیب کی اطاعت۔ مطلب یہ ہے کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالی کی بات ماننا ضروری ہے،
اسی قدر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک فتنہ دنیا کے اندر منکرین حدیث کا بھی ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آج یہ موضوع ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حدیث پاک کے بغیر قرآن سمجھا جا ہی نہیں سکتا، قرآن کے احکام پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اجمالی حکم ہے، اس کی تفصیل حدیث پاک سے ملتی۔ نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، اس وقت کی نماز میں کتنی رکھتے ہیں، اس کا قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ حدیث سے پتہ چلے گا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے کئی صدیاں پہلے آگاہ فرما دی۔ آپ کا ارشاد ہے وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَكِّئًا عَلَىٰ أَرِيكَةٍ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی کو تکیہ لگائے ہوئے، مہری پر تکیہ لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا حکم پہنچے، میری احکام پہنچے۔ یاتیہ الامر من امری، میرے احکام میں سے کوئی حکم اس کے پاس پہنچے، مما امرت بہ، جس کا میں نے حکم دیا ہے، او نہیت عنہ، یا جس سے میں نے روکا ہے، فیقول لا ادری، تو وہ شخص کہے کہ میں نہیں جانتا یا ہم نہیں جانتے، وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو کچھ ہم قرآن مجید میں پائیں گے اس کی اتباع کریں۔ یہ ایک شخص ہوا ہے، اس کا نام عبداللہ چکرالوی ہوا ہے، اس کا نام۔ یہ منکر حدیث تھا، اور اس کا بھی ایک بڑا گروہ تھا، ایک جماعت تھی اس کی، جو کہتے تھے کہ حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اسی بات کی نبی کریم علیہ السلام نے اطلاع دی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص تکیہ، یہ جو شخص ہے نا، یہ عبداللہ چکرالوی، یہ پاکستان کا ہی شخص ہے، میاں والی کے علاقے کا، اور یہ چونکہ لنگڑا تھا، بہت مالدار تھا۔ یہ اریکتن علی اریکتن، اس کا مطلب ہے یہ کہ بہت مالدار ہو، تو لنگڑے پن کی وجہ سے ہر جگہ ہر وقت اس کو تکیہ لگا کے بیٹھنا پڑتا تھا، اور اس کے پاس اگر کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی۔
بظاہر تو یہ لفظ جو ہے نا یہ بڑے جی بس قرآن پر بڑا ایمان ہے، نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہوتا ہے جو یہ کہے کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہمارے لیے قرآن کا۔ اب میں نے آج پڑھ دی کہ اطیع اللہ واطیع رسول، اللہ کی بات مانو یہ قرآن ہو گیا، واطیع رسول یہ حدیث ہو گئی، قرآن کو بھی مانو حدیث کو بھی مانو۔ تو جو آ کے حدیث کی ضرورت نہیں اس نے قرآن کو بھی نہیں مانا۔ وعن المقداد ابن معدی کربہ، جو صحابی ہیں یہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خبردار، ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خبردار، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں دیا گیا ہوں قرآن بھی اور قرآن کی مثل کچھ اور بھی دیا گیا۔ وہ مثلہ سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دیا گیا ہوں قرآن بھی اور قرآن کی مثل کچھ اور بھی دیا گیا۔ اب قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث پاک بھی وحی ہے، جو قرآن پاک ہے وہ مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے، اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ اور یہ علماء کی زبان میں قرآن مجید کو وحی مطلب تلاوت کی گئی وحی، اور حدیث پاک کو وحی غیر مطلب، یعنی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرماتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل کچھ اور بھی دیا گیا ہے۔ الا یوشک رجل شعبان علی عریقہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا اپنے مسہری پر کہے، یعنی تکیہ لگائے ہوئے کہے کہ صرف قرآن کو تھام لو، یقول علیکم بہذا القرآن، وہ یہ کہے کہ صرف قرآن مجید کو تھام لو، تم پر صرف قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال، قرآن مجید میں جو چیز حلال پاؤ فاحلوہ، اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جس چیز کو قرآن مجید میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ یہ وہ کہے گا کہ جس چیز کو قرآن مجید نے حرام کہا ہے صرف وہ حرام، جس چیز کو قرآن مجید نے حلال کہا صرف وہ حلال ہے، باقی اور کسی چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں صرف دو چیزوں کی حرمت ملتی ہے، ہاں جی، یعنی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار اور خنزیر، ان دو چیزوں کی حرمت ملتی، باقی جتنے جانور حرام ہیں، یعنی ہر درندہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے،
دار کے ساتھ نوچنے والا، جتنے بھی درندے ہیں، یہ چیتے ہیں، شیر ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پالتو گدھا، یہ حدیث پاک سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا۔ اب صرف قرآن پاک کی جو اس سے ظاہر ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ارشاد ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں بولتا اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بات کرتا ہے جو میری وحی ہو۔ یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی اسی طرح حرام کرتا ہے جس طرح اللہ حرام کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ حرام کہہ دیا۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، آپ لوگ تو کہیں نا تو کوئی یہ کہہ کہ لکھو جی اللہ نبی نو اللہ نال ملا دیتا، کئیاں نوں یہ بھی دورہ پیندا ہے نا۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے ارشاد ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی حرام فرماتا ہے اس طرح اللہ کا رسول بھی حرام فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور کو اجازت ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ اور نبی یہ شریعت جو ہے اس کا انحصار نبی کریم علیہ السلام کی ہاں یا نہ پر ہے۔ ابھی پچھلی دفعہ حدیث پاک پڑھی ہم نے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج فرض ہو گیا۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال فرض ہو گیا؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جانا تھا اور یہ تمہارے لیے مشکل۔ تو اس لیے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ نبی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت کا ہر مسئلہ نبی خود بخود بیان فرما دیتے ہیں، اور جو آپ نے فرما دیا بس وہ سن لو، وہ تمہارے لیے کافی۔ اور ارشاد فرمایا الا لا یحل لکم الحمار اہلیو ولا کل ذی ناب من السباع ولا لقطۃ واحد الا ان یستغنی عنہا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارے لیے نہ تو پالتو گدھا حلال ہے، یعنی یہ جو گھروں میں پلتی ہیں نا گدھے، نہ تو تمہارے لیے یہ حلال ہے، اور نہ ہی دار والا جو درندہ ہے، نہ ہی تمہارے لیے وہ حلال۔ اور وہ جو ذمہ ہے کافر، اس کی گم شدہ چیز بھی تمہارے اوپر حلال نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اصل میں کہ گدھے کے حرام ہونے کا تمہیں قرآن مجید میں نہیں ملے گا، دار والے درندے کا حرام ہونا تجھے قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو میں حرام کر رہا ہوں۔ اور دوسرا، ذمہ جو کافر ہے اس کی جو گری پڑی بڑی چیز ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ جو چیزیں مل جاتی ہیں نا کہ اگر کفار کی کوئی چیز گری پڑی ہو، حربی کافر کی چیز کہیں پڑی ہو تو وہ آپ اٹھا لیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ جو حربی جو ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے
مال غنیمت اسی کو کہتے ہیں نا جی. تو جو ذمہ ہے ہمارے شہر میں یعنی ہمارے ملک میں شہری اس ملک کا بن کر جس کو نیشنلٹی ہمارے ملک نے دی ہوئی ہے وہ یہاں آباد ہے بستا ہے اس کی جو چیز گری پڑی ہے جس کا مالک وہ ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان کی کوئی چیز گری پڑی ہے وہ اگر ہم اٹھا لیں گے کئی تو لوگ اٹھا کے چیز کو بڑے خوش ہوتے ہیں نا جی کہ ہمیں کوئی چیز مل گئی ہے تو وہ بڑی ذمہ داری بندے پہ عائد ہو جاتی ہے اور اس کو پھر بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے. مسلمان کی چیز کہیں گری پڑی مل جائے کسی مسلمان کو تو وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا اس کو لے کر وہ اعلان کرے گا اس کے مالک کو تلاش کرے گا. جب مالک نہیں ملتا کئی ماہ گزر جائیں مالک نہیں ملتا تو اس کے بعد بھی اپنا بوجھ اتارنے کے لیے اس چیز کو وہ صدقہ کرے گا اس کی دیت سے. اس عمل کا ثواب تو اس کو ملے گا لیکن اس صدقے کا ثواب بھی اسی کو پہنچے گا جس کی وہ چیز ہے. اسی طرح یہ فرمایا کہ جو ذمہ آدمی ہے نا ذمہ کافر ہے تمہارے ملک کا شہری ہے یہاں وہ جزیہ وغیرہ ادا کرتا ہے ٹیکس دیتا ہے تو اس کی جو گری پڑی چیز ہے اس کو بھی تم استعمال میں نہیں لا سکتے. یہ چیزیں قرآن مجید میں نہیں ملتی ان کی حرمت حدیث پاک میں ملتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ہاں جب اس کا مالک مل جائے تو پھر اگر اس کا مالک مل جائے تو یہ اس کو چیز اس کو مطلب لوٹائے گا. پھر وَمَنْ تَرَكَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرَعُوهُ فَإِنْ لَمْ يُقْرَعُوهُ فَلَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ. فرمایا جو کسی قوم کے پاس مہمان جائے تو اس پر اس کی میزبانی ضروری ہے. اللہ اکبر. اگر وہ میزبانی نہیں کرے گا تو اپنی ضرورت کے مطابق اس سے زبردستی بھی لے سکتا ہے. مسلمان سفر کر رہے ہیں ایک ہے یا چند افراد ہیں وہ کسی علاقے میں گئے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے یا کھانے پینے کو مل نہیں رہا تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی وہ میزبانی کریں. اگر وہ ان کی میزبانی نہیں کرتے تو یہاں مطلب حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق ان سے زبردستی بھی لے سکتا ہے. یہ جائز ہے اور یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی بھی اجازت فرمائی ہے. قرآن مجید میں نہیں ملتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی اجازت فرمائی. وان ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایحسب احدکم متکئا علی اریکۃ یظن ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن الا وانی واللہ قد امرت وعظمت ونہیت عن اشیاء. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے بات فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی تکیہ لگانے والا یہ گمان کر سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں قرآن مجید میں، جیسے میں نے کہا کہ خنزیر کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، اور وہ جو چیز ذبح کیے بغیر مر گئے وہ حرام ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ بات کہے کہ ان چیزوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو کو بھی چند چیزیں قرآن مجید میں ان کی حرمت ہے، تو کہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار رہو، میں نے احکام دیے ہیں، قد امرت، میں نے بھی حکم دیے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وبعثت، اور میں نے بھی واضح فرمایا ہے. ونہیت عن اشیاء، اور کئی چیزوں سے میں نے منع کیا ہے. انہا کمثل القرآن، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہی قرآن کی مثل ہے. میں اگر کسی چیز سے منع کر دیتا ہوں تو وہ ایسے ہی منع ہے جیسے قرآن نے منع کیا. میں اگر کسی چیز کا حکم دے دیتا ہوں تو میرا حکم ایسا ہی ہے جیسا قرآن کا حکم ہے. یعنی حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم میں اور اللہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں. ایمان والا وہی ہے جو اس بات کو مانے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ تم اس طرح کہو، اس طرح کہو. اللہ اکبر. اور اکثر اللہ تبارک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنی ہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جتنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ چیزیں جن کو میں نے حرام یا جن کو میں نے حلال قرار دیا ہے اس سے بھی زیادہ ہے. اور وہ سارا کچھ مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكَلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا آتُوكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمْ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں کی کہ اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت کے گھس جاؤ، اور نہ ان کی عورتوں کو مار پیٹ، اور نہ ان کے پھل کھانا جب وہ اپنے ذمہ کے حقوق تمہیں ادا کریں. ہاں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ ذمہ لوگ اہل کتاب جو ہیں یہ تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں، جو ملک کے اور مسلمانوں کے حقوق ان پر ضروری ہیں، ان پر لاگو ہیں، جب تک وہ ادا کرتے رہیں تو اس وقت تک ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں نہیں گھسنا چاہیے، ان کی عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے، اور ان کے پھل نہیں کھانے چاہیے. بان ہو، اور اسی صحابی سے کی روایت ہے قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ ووعدنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون وبدلت منها القلوب. وہی صحابی بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو گیا، ہمیں واعظ فرمایا، اور بڑا بلیغ واعظ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ آنسوؤں سے تر تھی. نبی کریم علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے
اور صحابہ کرام رو رہے تھے. بدلت منها القلوب، اور دل ڈر رہے تھے. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آخرت کے حالات بیان فرماتے، قیامت کے جب آپ منظر بیان فرماتے، صحابہ کرام اس سے روتے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد میں یہ تاثیر ہوتی. فقال رجل یا رسول اللہ کأن ھذا موعظۃ مودع فاوصنا. ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ بات آپ کا کوئی آخری بات ہے. یعنی انہوں نے واضح طور پہ اس کا اظہار کر دیا کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمیں وصیت فرمائی. فاوصنا، ہمیں کوئی وصیت فرمائیے. فقال اوصیکم بتقوی اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا. یہ کام بڑا کام ہے جسے ہم نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے تو یہ وہ کام نہ کرے، انج نہیں ہو سکتا. اللہ نے کسی کام سے روکا ہے، اللہ کے روکنے کے باوجود یہ اس کام کو کر رہا ہے، پھر انج نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی خیر خواہی رکھتے ہیں اپنے دل میں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر میری وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعۃ، اور سننا اور اطاعت کرنا. یعنی جو تمہارا امیر ہو، جو تمہارے اولو الامر ہیں، تمہارے اولو الامر، تمہارے نیک صالح حکمران جو ہوں گے، ان کی بات سننا بھی اور ان کی بات ماننا بھی. یہ مغالطہ نکال دوں میں کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہر قسم کے حکمران کی بات ماننا. خلیفہ اول افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا بات ارشاد فرمایا، لوگوں میرے کندھوں پہ بوجھ ڈال دیا ہے مسلمانوں میں، مجھے خلیفہ بنا دیا ہے. اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو میرا ساتھ دینا، میری بات ماننا. اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو خبردار مجھے سیدھا کر دینا، میری بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بھی یہ الفاظ. تو اس قسم کا جو ہمارا امیر ہو اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. ان کان عبدا حبشیا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر کسی حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، اس کی بات کو تم ماننا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي. اللہ اکبر. ہاں، جو اتنی بات کی میں پہلے وضاحت کروں. آپ نے فرمایا اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی مقرر کیا جائے، تمہارا حکمران بنا دیا جائے، تو اس کی بات ماننا. اب نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لشکر جا رہا ہے جہاد کے لیے، ان کا لشکر کا آرمی چیف جو ہے وہ آزاد شدہ غلام کو بنایا ہے.
اسامہ بن زید کو، جو دوسرے سرداروں کے پتر تھے جو آپ کے حلقے میں آ گئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ اہلیت کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ فرمایا یہ غلام آزاد ہونا اور بات ہے، جس کو امیر ہم نے بنایا یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ حکمرانی کے قابل وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس حکمرانی کا علم ہو، جس کے پاس تعلیم ہو، جس کے پاس حکومت چلانے کا ملکہ ہو۔ پاکستان میں کیا رواج ہے؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ بدماش ہو، جو ہیرا پھیری زیادہ کر سکتا ہو، وہ نیک کی تو یہاں تو جائز ہی نہیں، ہمارا دین ہی نیک کو قبول نہیں کرتا، نیکوں کا کام ہے۔ یا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے تو تم نے اس کی بات بھی ماننی ہوگی۔ اگلے الفاظ، وقت ختم ہو چکے، اگلے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر تم زندہ رہے، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا، بڑے اختلاف دیکھے گا میرے بعد، ہر چیز میں اختلاف ہوں گے، مسلکی اختلاف ہو جائیں گے، سیاسی اختلاف ہو جائیں گے، حضور نے پہلے فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچنے کے لیے کہ تمہارے عقیدے بچ جائیں اور تمہارے اعمال بچ جائیں، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اپنی دنگا نال جویں کسی چیز میں گھٹ کے پکڑ لیجیے نا، چک مار لیجیے، پھر نہیں چھڑنا، مردہ نہیں چھڑنا، یہ میری سنت کو پکڑنا جی تو کہاں بچو گے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا جی۔ وہ بدبخت جڑے خلفاء راشدین نو گالاں کردے رہندے نے، انہاں کی کیتا؟ انہاں نے نبی کریم علیہ السلام دی کیڑی گل منی؟ تو اس طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مضبوطی سے تھام لینا میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو۔ سنت طریقہ حضور سے ملتا ہو یا طریقہ کسی صحابی سے ملتا ہو، وہ حق ہے، اسی پر چلنا اس امت کے لیے ضروری ہے اور اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔